نکلو تو سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک اپنے جسموں کو ڈھانپ کے جلاب برقع پہن کے نکلو۔ قرآن کا حکم ہے برقع پہننا۔ تم لوگ بھی اتنے خطرناک ہے، اپنی اماں کو دوزخ میں بھیجنے تیار ہے مگر برقع پہنانے تیار نہیں ہے۔ اپنی بیگم کو دوزخ میں جلا کے مار دیں گے تم مگر برقع نہیں پہنائیں گے۔ اپنی بہن کو تم خدا کے عذاب کا مستحق بنائیں گے مگر برقع نہیں پہنائیں گے۔ اپنی بیٹیوں کو تم نعوذ باللہ اللہ کے غیظ و غضب میں ڈال دیں گے، اللہ کی ناراضگی کا شکار کرا دیں گے مگر تم اپنی بیٹیوں کو برقع نہیں پہنائیں گے۔ کتنی بری بات ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ میری پیاری بہنوں، میں تمہارا بھائی ہوں، میں تم سے ادباً گزارش کرتا ہوں کیونکہ میں تمہیں میرے جنت میں حضرت فاطمہ کی بانڈیوں میں دیکھنا چاہتا ہوں، میں تمہاری آخرت نجات کے دامن میں دیکھنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تمہیں رسول اللہ کی شفاعت نصیب ہو جائے۔ تو اس کے لیے میں تم سے گزارش کر رہا ہوں کہ خدا کی قسم آج کے اس جلسے میں بیٹھ کے تم یہ قسم کھا کے اٹھو کہ تم کل سے انشاءاللہ تعالی برقع پہنو گی۔ پہنیں گے انشاءاللہ؟ پہناؤ، اپنی بہنوں کو برقع پہناؤ، اپنی بیٹیوں کو برقع پہناؤ۔ بروز محشر حضرت فاطمۃ الزہرا پوچھیں گی اپنی عزت کو غیر مردوں کے سامنے کیوں نیلام کرتی تھی؟ کیا جواب دیں گے آپ؟ حضرت فاطمہ کو کیا منہ دکھائیں گی ہماری بہن، ہماری بیٹیاں؟ ہمارے پاس 8th کلاس سے بچیاں برقع پہنتی ہیں، حیدرآباد میں، تلنگانہ میں، آندھرا پردیش میں، کرناٹک میں 8th کلاس سے بچیاں برقع پہنتی ہیں۔ 12 سال 13 سال کی عمر کی بچیاں برقع پہنتی ہیں، یا 40 سال کے ہو گئے، 50 سال کے ہو گئے، ابھی تک برقع نصیب نہیں ہوا۔ اللہ اکبر، کتنے غیر مرد دیکھ رہے ہیں، اللہ اکبر، کتنے غیر مرد۔ ارے کیا آپ ڈریس پہنی پٹھے آج، ارے بہت دھوم دکھ رہی استاد، ارے کیا زبردست دکھ رہی، ارے اس کی بہن وہ برقع پہنی، ارے اس کی بہن وہ ڈریس پہنی، ارے اس کی اماں وہ ساڑی پہنی۔ نعوذ باللہ من ذالک، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پوری امت کو گناہگار بنا رہے ہیں۔ پہنیں گے انشاءاللہ برقع؟ پہنائیں گے؟ پکا وعدہ؟ پہناؤ میرے بھائی، عمل کراؤ، عمل ہی سب کچھ ہے، عمل نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں، سب بیکار ہے۔ حضرت سیدنا عبد القادر الجیلانی غوث سمدانی محبوب سبحانی قطب ربانی پیر لاسانی ہم غلاموں کے آقا سارے ولیوں کے سردار اپنی پوری زندگی میں ایک رکعت نماز بھی قضا ہونے نہیں دیے، ترک ہونے نہیں دیے، پوری زندگی تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھے، سارے ولیوں کے سردار ہو کر عبادت کا تقوی کا ایسا اہتمام کرے، ہم غلام ہو کے کیسا کرنا سوچو آپ۔ بغیر عمل کی زندگی کوئی بھی نہیں گزارے میرے بھائی۔ آج آپ جس کلیم اللہ شاہ جہاں-بادی رحمت اللہ علیہ کی محبت نے، ان کی عقیدت نے، ان کی غلامی میں اپنے نام کے ساتھ کلیمی لکھ رہے ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے دلی کی دھرتی پر آرام کرنے والے یہ کلیم اللہ شاہ جہاں-بادی کے دو خاص غلام، خاص مرید، خاص خلیفہ حیدرآباد میں آرام کر رہے ہیں، حیدرآباد میں آرام کر رہے ہیں۔ حضرت یوسف بابا، حضرت شریف بابا رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کو معلوم ہے یہ دکن کے بڑے اولیاء میں شمار کیے جاتے ہیں، اور میرا تو اتنا گہرا تعلق ہے ان بزرگوں سے، اتنا گہرا تعلق ہے، خدا کی قسم مجھے جب بھی کوئی ٹینشن ہوتی تو میں یوسف بابا کو یاد کر لیتا ہوں، ان کے دربار میں جا کے بیٹھتا ہوں، ان سے گزارش کرتا ہوں، اس کے بعد ٹینشن میری ان کی ہو جاتی، وہ اپن ٹینشن فری ہو کے نکل جاتے ہیں وہاں سے۔ حضرت شکریہ آپ کا، اللہ حافظ، گھر کو جا رہے ہیں۔ ایسی جلیل القدر صاحب کرامت بزرگ ہے، آج بھی سرکار یوسف شریف بابا کے کرامتوں کا ظہور ہو رہا ہے۔ ویسے لوگ بھی اپنی زندگی میں ایک رکعت نماز نہیں چھوڑے، ایک خطا نہیں کرے پوری زندگی میں،
ایک برائی نہیں کرے پوری زندگی میں. سرکار کلیم اللہ شاہ جہاں بادی کا فیضان بن کے زندگی گزارے. آج ان کی نسبت آپ لوگوں کو نصیب ہو گئی. بڑے خوش نصیب ہیں آپ لوگ یہاں جتنے کلیمی بیٹھے ہوئے, بڑے خوش نصیب ہے. بڑے آقاؤں سے آپ کا تعلق جڑ گیا ہے. اس نسبت پہ فخر کرو, اس نسبت کو سنبھال کے رکھو, اس نسبت کا احترام کرو, اور آقاؤں کے نقش قدم پہ چل کے آخرت کو بہتر کرو. کریں گے انشاءاللہ, کریں گے انشاءاللہ. میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات اپنے اس بھائی کی گزارش پر عمل کریں گے. عمل کرو میرے بھائی, عمل ہی سب کچھ ہے. روزانہ تسبیح پڑھنے کی عادت ڈالو. 100 مرتبہ درود, 100 مرتبہ کلمہ شریف, 100 مرتبہ تسبیح ملائکہ, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تسبیح ملائکہ بولتے اس کو 100 مرتبہ, 100 مرتبہ لا حول, 100 مرتبہ استغفار. اتنا تو پڑھو کم سے کم, اتنا تو پڑھو. 5 وقت کی نماز, فرائض و واجبات سنت و نوافل کے ساتھ 5 وقت کی نماز, اتنا تو پڑھو کم سے کم. اتنا بھی اگر نہیں پڑھیں گے تو پھر کیسا میرے بھائی کئی کو پیدا ہوئے اپن لوگاں؟ کیا مقصد ہے اپنے پیدا ہونے کا؟ یا دھرتی پہ لوگاں کم تھے, بنگال میں ووٹ ڈالنے والے نہیں تھے جو ہم لوگاں پیدا ہوئے؟ میں امید کر رہا ہوں کہ آج میرے کو خون کے آنسو رویا. میں یہ گلیوں میں لوگاں لے کے پھر رہے, میرے کو وہاں سے لے کے آئے, وہاں سے لے کے آئے, اور یہ مسجد بازو والوں کی, وہ مسجد بازو والوں کی, وہ مسجد بازو والوں کی, یہ مسجد, ارے حضرت یہ تو جمعہ مسجد پہلے ہماری تھی, ان لوگاں لے لیے. پھر آگا حضرت یہ بھی ہماری تھی, ان لوگاں لے لیے. کئی کو لے رہا وہ اس کے باپ کی جاگیر رہی, جو بولے وہ لینے کے واسطے. ہم لوگاں نماز پڑھتے ہی نہیں, ہم لوگاں تقوی اختیار کرتے نہیں. ہمارا کو لاٹھوریا ہونا, آوارہ گردی ہونا, گندے گندے فلمہ ہونا, ڈرامے ہونا, ڈرگز ہونا, گانجے ہونا, رات بھر چبوتروں پہ بیٹھنا ہونا, آوارہ گردی ہونا, یہ ہماری آوارہ گردیوں کی وجہ سے ان لوگاں غالب آ گئے ہمارے اوپر. ہمارے محلے میں آ کے ہماری مسجدیں چھین لیا ان لوگاں. شرم آنی چاہیے ہم لوگوں کو. کل سے آپ جا کے نماز پڑھو, 1 مہینے کے اندر مسجد آپ کے ہاتھ میں نہیں آئی تو میرے کو بول دینا. آپ خالی ہم لوگ ڈھڈورا پیٹتے رہتے, مسجد چلے گئی, مسجد چلے گئی, مسجد. ارے چلے گئی کہا, تو دے دیا ہو, گئی نہیں وہ. تم ہم اگر وہاں نماز پڑھتے تو ہماری مسجد ہمارے انڈر کنٹرول رہتی تھی. پڑھیں گے انشاءاللہ, تقوی اختیار کریں گے انشاءاللہ. گناہ چھوڑ دو میرے بھائی, بدکاریاں چھوڑ دو, گناہوں سے بچو, اپنے آپ کو بچاؤ. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہہ رہا ہے, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے, اے ایمان والو, خود بھی بچو دوزخ کی آگ سے, اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ. اللہ کہہ رہا ہے بچو, بچاؤ, دوزخ کی آگ سے بچو, بچاؤ. بچیں گے انشاءاللہ, دوزخ کی آگ سے بچیں گے انشاءاللہ, اپنے گھر والوں کو بچائیں گے انشاءاللہ. چلو ہاتھ اٹھاؤ, کون کون ہے جو اپنی امی کو دوزخ میں بھیجنا چاہتا ہے؟ جلدی ہاتھ اٹھاؤ. کون کون ہے جو اپنے بیگم کو دوزخ میں دیکھنا چاہتا ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ. کون کون ہے جو اپنی بیٹی, اپنے پیارے پیارے بچوں کو دوزخ میں دیکھنا چاہتا ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ. وہ بچے ہماری اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے. آج ہم ان کو نماز نہیں پڑھا رہے, ہماری آنکھوں کے سامنے ان کو دوزخ میں پھینکا جائے گا. آج ہم ان بچوں کو طہارت کے مسئلے نہیں بتا رہے, دین کی بات نہیں بتا رہے, تقوی کی بات نہیں بتا رہے, قرآن کی تعلیم نہیں دے رہے. ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے بچوں کو جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا. بس اب جنت اور دوزخ کا تعارف سن لو. دوزخ 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 ہمارے کو تعارف نہیں ہے. دوزخ کتنی خطرناک چیز ہے سنو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, دوزخ کی ایک چنگاری معلوم نا چنگاری؟ رسول اللہ فرماتے ہیں دوزخ کی آگ سے ایک چنگاری نکال کے اگر دنیا میں ڈال دی جائے تو ساری دنیا جل کے خاکستر ہو جائیں گی. پوری دنیا راکھ بن جائیں گی. پوری دنیا راکھ جل کے, نہ انسان دکھیں گا, نہ جانور, نہ جھاڑ, نہ پہاڑ, نہ دریا, نہ کچھ نہیں, سب جل کے راکھ ہو جائیں گے. خالی دوزخ کی ایک چنگاری اگر دنیا میں پھینک دی جائے تو.
اتنی خطرناک ہے دوزخ کی آگ. آپ بتاؤ کیا ویسی آگ میں آپ اپنے بچوں کو، اپنی ماں کو، اپنی بہن کو، اپنے والد کو، اپنے بھائی کو ڈالنا چاہیں گے یا خود کو ڈالنا چاہیں گے؟ نہیں. تو پھر آپ نماز پڑھو، اپنے گھر والوں کو نماز پڑھاؤ. آپ نیکی کا کام کرو، اپنے گھر والوں کو نیکی کی دعوت دو. آپ اچھائی کے کام کرو، ان سے اچھے کام کرواؤ. آپ خود بھی برائی سے بچو، اپنے گھر والوں کو بھی برائیوں سے بچاؤ. گناہ سے بچو اور بچاؤ، بدکاریوں سیاکاریوں سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ. اب سنو جنت کیا ہے. جنت کیا ہے سنو. جنت میں حور ہے. حور کیا ہے؟ حور. اور جنت میں ایک عام مسلمان کو کتنی جگہ دی جائیں گی معلوم؟ جنت میں لکھ جا کے عام آدمی کو، مالدہ والے کو، جنتی کو کھڑا کر دیں گے، سنی کو، جنتی کو، جو نیک اعمال کرا، جو ایمان والا تھا، جو نمازی تھا، متقی تھا، پرہیزگار تھا، شراب سے، جوئے سے، سٹے بازی سے، برائی سے، گناہ سے، زنا سے، عذاب سے بچنے والا تھا، خوف خدا رکھنے والا تھا، اس کو لے جا کے جنت میں کھڑا کر دیں گے. رسول اللہ فرماتے ہیں اس جنتی سے کہیں گے دیکھتا جا، یہاں سے لے کے وہاں تک، جہاں تک اس کی نظر جائے گی، ادھر جہاں تک نظر جائے گی، ادھر جہاں تک نظر جائے گی، ادھر جہاں تک، سینکڑوں ہزاروں کلومیٹر دور تک نظر جائے گی. فرماتے ہیں جہاں تک تیری نظر جا رہی ہے وہ سارا کا سارا علاقہ جنت میں تیرے نام پر کر دیا گیا ہے. اتنی جنت دی جائیں گی. اپن دنیا میں چھوٹا گھر بنانے اتنی 25 سال 50 سال 60 سال 70 سال محنت کر رہے، جنت میں تو اتنا بڑا گھر ملنے والا ہے اپنے کو، اتنی بڑی زمین. تو سوچو اس کو کتنی محنت کرنا پڑے گا. اس کو سردیوں میں بھی نماز پڑھنا پڑے گا، سردیوں میں وضو کرنا پڑے گا، سردیوں میں نیند چھوڑ کے نماز کو اٹھنا پڑے گا، طہارت کا غسل کا اہتمام کرنا پڑے گا، تب جا کے جنت میں بھی جگہ مل جائے گی. یہ ایک ہو گیا بات. دوسری بات دیکھیے، رسول اللہ فرماتے ہیں جنت میں ایک عام جنتی کو 70 حور دیے جائیں گے. 70. سبحان اللہ. کتنے؟ یہاں ایک ہی بیگم ہے، اونلی ون. دوسری کرے تو پہلی والی مرڈر کر دے رہی. ایک ہی بیگم ہے یہاں پہ. دوسری غفلت سے بھی اپن لوگاں نہیں کر سکتے، نہیں تو دونوں مل کے اپنے کو مار دیتے. مگر اللہ کا شکر ہے، اللہ اپنے کو جنت میں 70 حور دینے والا ہے، 70 بیویاں. اور وہ حور کی شان کیا ہے معلوم نوجوانوں؟ رسول اللہ فرماتے ہیں نیل کٹر سے اپن لوگ ناخن کترتے، دیکھو ناخن کترتے، نیل کٹر سے اپن لوگ کتنا نکلتا ناخن، اتنا چھوٹا. رسول اللہ فرماتے ہیں حور کے انگلی کا ناخن کا ایک چھوٹا حصہ نکال کر دنیا میں پھینک دیا جائے تو چاند اور سورج کی روشنی پھیکی پڑ جائے گی، حور کے ناخن کی روشنی اس پہ غالب آ جائے گی. اللہ اکبر. ناخن کا یہ عالم ہے تو پوری حور کا عالم کیا ہوگا؟ ملتی عبادت، تقوی، پرہیزگاری، گناہوں سے بچو، بدکاریوں سے بچو، سیاکاریوں سے بچو، بغیر طہارت کے رہ رہے، نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ. مت کرو ایسا. نہیں کریں گے انشاءاللہ عمل کریں گے، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کریں گے. اے نوجوانوں تم ایسے بن جاؤ کہ اگر کوئی تمہیں 2 کلومیٹر دور سے بھی آتا ہوا دیکھ لے تو کوئی یہ نہ کہے فلاں کا بیٹا آ رہا ہے، فلاں کا بھائی آ رہا ہے، فلاں کا دوست آ رہا ہے. دیکھنے والا کہے دیکھو دیکھو پیارے محمد کا غلام آ رہا ہے. عاشق بن کے زندگی گزارو، غلام بن کے زندگی گزارو، سنتوں کے پیکر بن کے زندگی گزارو، پیارے مصطفیٰ پہ جان چھڑکنے والے بن کر زندگی گزارو. وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب